جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اسلام میں مقام انسانیت۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مسلمان بہترین انسان ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اس لیے آج اس بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی کہ اسلام میں انسانیت کا کیا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ تو طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ، تو بڑا محترم ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ایک مسلمان کا مال ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کی جان ہے۔ تو آج ہم کم از کم یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم طواف کعبہ تو کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں یا دوسرے انسان ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کعبے سے زیادہ محترم ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن کسی کو دھکا دے کر بوسہ دینا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کعبے سے زیادہ محترم شے کو بے عزت کر کے کسی مسلمان کو جو طواف کر رہا ہے دھکا دے کے بوسہ دیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم آج یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے کتنے اچھے انسان ہیں اور ہمیں کتنی انسانیت ہے۔ ایک دوسری جگہ علامہ ابن حجر عسقلانی ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درے سے گزر رہے تھے اور درہ بڑا تنگ تھا، اس میں ایک آدمی کے پیچھے آدمی گزر رہا تھا، سائیڈ بائی سائیڈ دو آدمی نہیں گزر سکتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کسی جلدی چلیں، کسی کھلی جگہ چل کے نماز پڑھ لیں۔ تو آپ آہستہ چل رہے تھے، آپ آہستہ ہی چلتے رہے، دوبارہ آپ کو کہا گیا، آپ خاموش رہے، سے بارہ کہا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو میرے آگے ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہے، میں اس کو ہٹا کے یا دھکا دے کے نہیں گزر سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انسان تو ہے۔ تو انسانیت کا کیا مقام ہے کہ دونوں یہ عبادت کے وقت ہے، ایک نماز کا اور ایک طواف کعبہ کا، اور عبادت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغام انسانیت دے رہے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہمیں اپنا حساب کتاب کرنا ہوگا کہ ہم بحیثیت مسلمان کتنے اچھے انسان ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کوئی معمولی بات نہیں،
چونکہ آپ کے کہے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو اگر حضور نے اسے جہنم کی وعید سنائی نمازی ہونے کے باوجود، تو اس کا مقصد ہے کہ ہمسائے کو تنگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا شر ہے۔ اگر ہمارے شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو اچھا انسان بناتی ہے، اور نماز کے ذریعے ایک عام آدمی زیور انسانیت سے آراستہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ تحقیق شدہ بات ہے کہ نماز جو ہے برائیوں اور فحشات سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم حرام کاموں سے رکیں گے تو پھر نماز ہوگی۔ تو حرام کاموں میں سب سے زیادہ خطرناک کام یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بلا وجہ تنگ کرنا، بلا وجہ تکلیف دینا، ایذا رسانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا نماز ہی دین ہے؟ ایک غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں۔ نماز تو صرف رول نمبر ہے، اس کے بعد جو عبادت ہے، دوسروں کے ساتھ سلوک، ہمسایوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ امتحان ہے۔ اصل امتحان یہ ہے۔ رول نمبر کے بغیر آپ امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے، نماز کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن اصل چیز رول نمبر نہیں، اصل چیز امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ تو امتحان کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، تو کیا وہ جو حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح ہے، وہ فلاح ہم ساتھ لے کے گھر واپس آئے؟ ہم فلاح یافتہ ہوئے اور ہم سے دوسروں کو فلاح پہنچی، اور وہ جو نماز کے ذریعے ہمیں فلاح ملی ہے وہ کہاں تک گئی؟ یہ ایک پیغام ہے فلاح یافتہ ہونا۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پہ اس کا اثر ہونا چاہیے۔ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمارے دل نرم ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم ایک طرف حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف کسی یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں، کسی کو ناجائز تنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ضرور جائزہ لینا ہوگا کہ ہم انسانیت کے کس مقام پر ہیں، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ بنیاد ہے ساری چیزوں کی۔ حقوق اللہ، حقوق العباد سے جو تیسری چیز نکلتی ہے وہ انسانیت ہے۔ تو اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی وہ نمازی نہیں بن سکے یا وہ مسلمان نہیں ہو سکے جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا ہے، یا جو مسلمان اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جس وجہ سے وہ ہماری نماز جو ہے وہ فلاح میں تبدیل نہیں ہو رہی۔ اخلاص کی کمزوری ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ جس وجہ سے وہ ہماری جو نماز ہے ہمیں اس مقام پہ نہیں پہنچا رہی جہاں پہ ایک مسلمان کو اچھا انسان بننا ہے۔ مسلمان کی منزل یہ ہے کہ وہ اچھا انسان ہو۔ صحابہ کو آپ دیکھیں، سارے صحابہ اچھے مسلمان بھی تھے، اچھے انسان بھی تھے۔ اولیاء کرام کو دیکھیں، سب اچھے مسلمان بھی تھے، اچھے انسان بھی تھے۔ تو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی دین ہے۔ دین تو اس سے آگے ہے۔ دین تو دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے، مین ٹو مین ڈیلنگ، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، یہ سارا دین ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام سونے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی کے ساتھ جو بھی سلوک کریں اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اچھا سلوک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، پھر یہ سارے معاملات جا کے طے ہوتے ہیں۔ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں اچھا انسان بھی بننا ہے، اور اچھے انسان بننے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو اعمال ہیں ان کی طرف جانا ہوگا، اس طرف دیکھنا ہوگا۔
چونکہ مسجد کے باہر جو برتاؤ ہے وہ بھی ہمارا بہترین ہونا چاہیے. مسجد کے اندر تو ہم کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ یہی میرا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.